الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسول اعظم علیہ السلام میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک علیہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، یہ عظمت تاج الشریعہ کانفرنس ہے. بسلسلہ مجلس چہلم انعقاد پذیر ہوا. لوگ چہلم کے سلسلے میں اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، مگر حضرت مولانا صادق رضا صاحب قبلہ نے اپنے بیٹے محمد حامد رضا کے ایصال ثواب کے سلسلے میں صرف جلسہ نہیں بلکہ عظمت تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد کیا. آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ درسگاہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ الحاج مفتی مستقیم احمد رضوی صاحب قبلہ اس عظیم الشان کانفرنس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. مجاہد اسلام حضرت علامہ و مولانا عبدالسلام رضوی صاحب قبلہ بانی و محتمیم جامعہ برکات فاطمہ للبنات صدارت فرما رہے. خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی فخر الدین احمد رضوی صاحب بانی و محتمیم جامعہ جواری الفاطمہ للبنات ناگپور جلوہ بار ہیں. ہمارے سرپرست مصلح قوم و ملت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا فاروق رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. ان کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے. اور نقیب ہندوستان حضرت قاری حنیف رضا صاحب قبلہ اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. حال میں ہی نعت مکمل ہوئی ہے. چھندواڑہ سے چاند رضا صاحب اور ان کے رفقا تشریف فرما ہیں. ان کی نظر کرتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے. میں اس لیے نعت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے بزرگ علماء کرام میری کچھ اصلاح فرما دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے تو میں نعت پڑھوں، آپ حضرات کی اجازت ہے تو بول دیجئے سبحان اللہ. خدائی میں نہیں کوئی بھی ایسا افضل الفاظ، خدائی میں نہیں کوئی بھی ایسا افضل الفاظ، خدائی میں
کے ہیں جیسے حبیب رب تعالی افضل عرفا کے ہیں جیسے حبیب رب تعالی افضل عرفا کے ہیں جیسے حبیب رب تعالی علماء اہل سنت ارے جواب نہیں ارے واہ 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 ذرا چلنا سنبھل کر یہ تیارے کوہ طیبہ ہے میرے امام نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ذرا چلنا سنبھل کر یہ تیارے کوہ طیبہ ہے ذرا چلنا سنبھل کر یہ تیارے کوہ جانا ہے ذرا چلنا ذرا چلنا سنبھل کر یہ تیارے کوہ جانا ہے ہوا کرتا ہے جس کا ذرہ ذرہ عرفہ نہ ہوا کرتا ہے جس کا ذرہ ذرہ عرفہ خدا نے مرتبہ بخشا نبی کے 4 یاروں کو خدا نے مرتبہ خدا نے مرتبہ بخشا نبی کے 4 یاروں کو مگر ابو بکر ہیں ان میں خلیفہ افضل مگر ابو بکر ہیں ان میں عظمت صحابہ مسلک اعلی حضرات علماء اہل سنت ائمہ چاروں حق پر ہیں مگر یہ میرا دعویٰ ہے ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا سب سے بڑے ہمارے امام ہیں اب ملاحظہ فرمائیے میں نے قافیہ جو لایا ہے اس کی داد چاہوں گا علماء اکرام سے ائمہ چاروں حق پر ہیں مگر یہ میرا دعویٰ ہے ائمہ چاروں حق پر ہیں مگر یہ میرا دعویٰ ہے ان سب میں ابو حنیفہ افضل عرفہ مگر ہے ان میں امام ابو حنیفہ افضل عرفہ اور یہ مقطع پیش کرتا ہوں ائمہ چاروں حق پر ہیں مگر یہ میرا دعویٰ ہے ائمہ چاروں حق پر ہیں مگر یہ میرا دعویٰ ہے ان سب میں امام ابو حنیفہ افضل عرفہ ہے ان سب میں امام ابو حنیفہ افضل عرفہ اور یہ مقطع ملاحظہ فرمائیں وقت بالکل کم ہے علماء کرام سنیں حضرت کا تخلص اشہد ملاحظہ فرمائیں دیکھیں یاد رکھیں بہت اچھا مشن جو ہے ملا اشہد تمہیں اختر رضا خان کا مشن جو ہے ملا اشہد تمہیں اختر رضا خان کا مشن جو ہے اشہد تمہیں اختر رضا خان کا وہی تو ہے مشن احمد رضا کا افضل عرفہ وہی تو ہے مشن احمد رضا کا افضل عرفہ وہی تو ہے مشن احمد رضا کا افضل عرفہ خدائی میں نہیں کوئی بھی ایسا افضل عرفہ کہ جیسے حبیب رب تعالی افضل عرفہ افضل عرفہ کا جواب نہیں ہے بھائی جواب کو سیدنا مولانا محمد مبارک علیہ وسلم
صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد اعمال صالحہ کریں۔ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے زمانہ محبوب۔ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے زمانہ محبوب کی کہ آدمی گھاٹے میں ہے، آدمی نقصان میں ہے۔ اور رب نے اب اس عصر سے مراد مفسرین کرام نے عصر کا وقت بھی لیا ہے، مفسرین کرام نے زمانہ محبوب بھی لیا ہے، مگر میرے امام فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ محبوب کی کہ آدمی گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر، آدمی گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ فائدے میں ہیں۔ مفہوم؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے وہی فائدے میں ہے نا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ دنیا جو کہ ہمارے لیے دارالعمل ہے، اس دنیا میں رہ کر کے ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم ایک ماہ کے روزے رکھیں۔ رب کائنات نے مالک نصاب بنایا ہے تو سال میں زکوٰۃ نکال کر غرباء، یتیموں اور مساکین کی امداد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو ایک مرتبہ خانہ کعبۃ اللہ و روضہ رسول اللہ کی حاضری ضرور پیش کریں۔ ہاں، قرآن عظیم فرقان حمید کی آیتیں، رب کائنات کا فرمان اور اس کے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بار بار ہم کو جھنجھوڑ کر یہی کہہ رہا ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنی زبانی کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشیط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بات پڑتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ مسافروں، غلط روی یعنی بہرا روی، غلط روی یعنی وہ ان لوگوں کے پیچھے چل جانا جو گستاخان رسول ہیں، جو دیا بنا ہے، جو وہابیہ ہے یا جو صلح کلی ہے، ان کے پیچھے چلے جانا یہ بے راہ روی ہے۔ تو لہٰذا جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشیط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے، غلط راستہ چلنے سے منزلیں دور ہو جاتی ہیں، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ تو ہماری روش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری روش مشن حضور تاج الشریعہ، ہماری روش مسلک اعلیٰ حضرت، ہماری روش مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، ہماری روش مسلک اہل سنت و جماعت۔ اگر ہم نے اپنی روش کو برقرار رکھا اور صراط مستقیم پر چلتے رہے تو یہ ہمارا ایمان لانا بھی قبول ہے، ایمان پہ ہونا بھی قبول ہے اور ہمارے اعمال صالحہ بھی قبول ہے۔ آج کیا کیجئے، ہماری بدعمالی کا عالم، آج ہم لوگ صرف بتا سکتے ہیں، آج علماء اہل سنت آپ کو صرف کہہ سکتے ہیں کہ آج نہ ہم کو اپنے علماء کرام سے سچی محبت، نہ آج ہم کو اپنے والدین سے کوئی سچا پیار۔ اپنے والدین، آج ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ پیر سے، سچے پیر سے مرید ہونا غلط نہیں، صحیح ہے، مزارات پہ جانا اور وہاں پر طلب کرنا درست ہے، مگر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سارے معاملے چھوڑ کر یا تو مزارات پہ جاتے ہیں، اچھی بات ہے جانا چاہیے،
وہاں سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے دعا تعویذ والے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ 11,000 21,000 51,000 1,00,000، اور جب آدمی پورا خالی ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، تو پھر بعد میں آتا ہے مولانا صادق رضا صاحب کے پاس، پھر وہ آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ان کو راستہ نہیں ملتا ہے تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں، خلفائے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، اور پھر اپنی پریشانی سناتے ہیں کہ حضور ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے بچے بھی بیمار چل رہے ہیں، میرے گھروں میں بھی بدحالی چھائی ہوئی ہے، بہت پریشان چل رہے ہیں، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ مگر پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کہیں گئے ہیں، کیا آپ نے کہیں علاج بھی کروایا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم نے تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، مگر پھر بھی ہم کو جو ہے کامیابی اور کامرانی نہیں ملی، ہم کو کہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، کامرانی نہیں مل رہی ہے۔ اخیر میں علماء کی خدمت میں جاتے ہیں اور پھر ان سے عرض کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں تم دعا تعویذ والوں کے پاس گئے، مگر آپ یہ بتاؤ کیا تم گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ تم تو کسی کی بارگاہ میں دعا کرنے گئے یا تعویذ لینے گئے اور تعویذ آپ نے لیا تو آپ کا کام پورا ہو جائے؟ مگر اے دوستو، آج میں ایسا نسخہ بتاتا ہوں جہاں پر دعا کی گارنٹی ہے، جہاں پر دعا پوری ہوا کرتی ہے، جہاں پر دعا مقبول ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد کے حق میں والدین کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ جہاں پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں تو ہم دعا کرواتے ہی نہیں ہیں، ان کو خرچے کے لیے پیسے دیتے ہی نہیں ہیں، والدین کا ادب کرتے نہیں ہیں، والدین سے سچا پیار کرتے نہیں ہیں، جبکہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہماری جنتیں ہیں، مگر ہم جو ہے کبھی ان کی بیماری پوچھتے ہیں نہ ان کی طبیعت کے تعلق سے پوچھتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑھاپی کی منزل پر آ گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہو گئے ہیں۔ برا نہیں ماننا، آج ہمارے نوجوان اس جانب چل چکے ہیں، مگر اور نوجوانوں جہاں پر تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے اسی کامیابی کو تم نے پورا کرکٹ سنبھل کے ایک کوٹھی پر ڈال دیا ہے۔ اپنے والدین کا احترام کیجئے، والدین سے سچا پیار کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اور رب کائنات تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب وہ یا دو میں سے ایک بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ہے نا۔ ہم کو ہمارے کوئی بلاتے ہیں والدین تو کیا یہ ہم کو بار بار بلاتے ہیں، بھائی ان کا کام چلانا ہو گیا ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بیماری، ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، اور برا مت مانیے گا دوسرا ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ یہ میرا علاقہ ہے۔ آج پیروں کا حال کیا ہو گیا ہے، ہم سارے سلاسل حق ہیں، سارے سلسلے حق ہیں، اور ان سلسلے سے مرید ہونا درست ہے، شرط ہے پیر کامل ہو، ان کا سلسلہ پیران عظام سے جا کر ملتا ہو، میرے غوث پاک عبدالقادر سے ملتا ہو، ان کا سلسلہ صحیح ہو، پیر درست ہو۔ مگر آج یہ ہو گیا ہے یہ میرا علاقہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرا علاقہ ہے، کوئی کہتا ہے ادھر میرے مرید ہے، یہ میرا علاقہ ہے۔ میں کہتا ہوں نادانو، کسی کا علاقہ نہیں ہے، علاقہ کس کا ہے؟ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے بہت لکھا ہے علم دین پر، مگر جو کچھ اس صدی کا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ابراہیم صاحب ناگپوری، مبارک وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے لکھا ہے بہت علم دین پر، مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ایوان نجدیت ہو کہ قصر وہابیت،
سب کے سب تہس نہس ہے وہ دھماکہ رضا کا ہے، سب کے سب تہس نہس ہے وہ دھماکہ رضا کا ہے۔ تو اے میرے دوستو، اپنے ایمان کی اصلاح سب سے اول ہے، اپنے ایمان کو بہروپیہ پیروں سے بھی بچانا ہے، بہروپیہ خطیبوں سے بھی بچانا ہے، بہروپیہ اور صلح کلی مولویوں سے بھی بچانا ہے، اور اعمال صالحہ کر کے اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار البقا کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اور کیسے منتقل ہونا ہے؟ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مبارک ہو، ارے علم و حکمت کا عرفان بریلی سے ملا،